سوالات کر کے اگر آپ سوال ڈھونڈنا چاہو تو بے شمار آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ جانتے ہو، کئی دفعہ سن چکے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں نا. جیسے لوور صاحب نے وہ الکوہل کے متعلق پوچھا، کئی دفعہ ہم سن چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شیخ صاحب کی زبانی آپ پوچھ سکتے ہو. آپ ضرور ان سے سوال کیجئے. شیخ صاحب آپ آ گئے ہیں؟ شیخ صاحب ہاں مختصر سوال کیجئے، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کے ذہن میں نہ ہو، دوسرے کے ذہن میں وہ سوال ہو. استفادہ سارے لوگ کریں گے. ہاں شیخ صاحب آ گئے ہیں، آپ آ جائیے اور اپنی بات جاری رکھیے. جو آپ بتا رہے تھے، اچھے کام کا شاید بتا رہے تھے. اس کے بعد پھر میں آپ سے کچھ سوال چھوٹا سا کر لوں گا. آ جائیں. جی شکریہ خادم رسول بھائی. یہ جو دوسرے صاحب جو بعد میں تھے جنہوں نے کہا جی کہ شاید ٹیچی کا فون آ گیا، نہیں میرے پہ ٹیچی نہیں آتا جی، معاف کیجیے گا. بات ہم کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی تعلیم کے سلسلے میں کہ اس وقت کے بعض گھرانے جو تھے اپنے بچوں کو گھر پہ تعلیم دلوایا کرتے تھے. تو مرزا صاحب کے والد نے انہیں عربی فارسی کی باقاعدہ طور پہ گھر پہ استاد رکھ کے تعلیم دلوائی تھی، اور وہ تعلیم جو تھی وہ ان کے لیے کافی تھی. اس تعلیم کے سہارے اس نے کارنامہ یہ دکھایا کہ مرزا صاحب نے، اب آپ ذہن میں رکھیے کہ آج سے 125 سال پہلے وہ تمام اسلامی لٹریچر جو عربی اور فارسی میں میسر تھا، جس کا ترجمہ ابھی تک 50% بھی نہیں ہو سکا ہمارے اردو یا کسی اور زبان کے اندر، مرزا صاحب اس زمانے میں اس کو پڑھ کے ڈائجسٹ کر کے اس کو اردو میں اپنے الفاظ کے اندر ڈھال کے تو لوگوں کو اتنا معروف کر دیا انہوں نے، اور بڑے بڑوں کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا جی واہ مرزا صاحب کے پاس بڑا علم ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ ہندوستان کے علماء اور ہندوستان کے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو جس حلقے میں مرزا صاحب تھے دیکھیں تو آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں، کتنے لوگ ملتے ہیں کہ جو وہ پڑھتے ہوں گے، پھر اس کے بعد اس کو لکھتے بھی ہوں گے، کتابی شکل دیتے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے اس کو پڑھا، پڑھ کے ڈائجسٹ کیا، پھر اس کو اگل کے پھر اردو زبان میں لکھا اور لوگوں کے سامنے رکھا. تو اسی چیز کو بنیاد بنا کے اسی وجہ سے وہ پہلے شروع میں لوگوں کی آنکھ کا تارا بھی بنے، اور یہ سارا کچھ ہوا. یہ ہونے پر اب وہ چیمپئن بھی کہلائے. اب آپ کی اگلی بات تھی کہ ان کے بعد ان کے خلفاء آئے لیکن ان جیسے کیوں نہ ہوئے. دیکھیے ان خلفاء کا کام اسلام کے بارے میں نہیں، ان کا کام تھا اپنی اس احمدیت کی اس عمارت کو، جس کو میں ان کا خاندانی بزنس کہتا ہوں، اس کو قائم رکھتے ہیں. وہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ احمدیت کے لیے انہوں نے کام کیا. یہ جو چیز ہے اس میں یہ پوری طرح سے اپنے وہ کامیاب نظر آتے ہیں کہ ایسا نظام قائم کیا، اس طرح سے لوگوں کو جکڑ کے رکھا کہ یہ لوگ اس سے باہر نہ نکل سکیں، اور ہم اس کو کلٹ کہیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو آزادی دیتا ہے، وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور خود دیکھیں کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، خود جواب دہ ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ نہیں، آپ نے حضور کو خوش کرنا ہے، آپ نے خلیفہ صاحب کو خوش کرنا ہے. جس طرح عیسائیت تعلیم دیتی ہے کہ آپ جو مرضی گناہ کرتے رہے، آپ کا کفارہ جو ہے اب وہ یسوع مسیح ادا کر دیا ہے. تو یہ سملیرٹیز ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے تھوڑا سا فرق کہ یہ لوگ ویسے کیوں نہ ہو سکے. یہ اسلام کو نہیں، یہ احمدیت کو قائم کر رہے ہیں. جی
آپ آ جائیے حضرت، آپ تو کوئی سوال کرنے والے تھے اور یہ کر رہے تھے، تو آپ آ جائیے، تشریف لائیں آپ۔ جی لگتا اب تو وہ اپنی باری پہ ہی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم، مرزا صاحب کے علم کا کیا مقام تھا ایک شیخ بھائی، اس کے حوالے سے میں جو ہے نا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں فارسی نسل ہوں، میں چینی نسل ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، نہ آدم ذات ہوں۔ تو یہ جائے نفرت جو ہے، یہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنے ضرور۔ مائک فری ہو گیا جناب۔ میاں صاحب میں اس پہ کیا روشنی ڈالوں، اس نے خود ہی روشنی ڈال دی ہے، پوری فلیش لائٹ لے کے ڈال دی ہے کہ میں جائے نفرت ہوں۔ اب اس میں کیا روشنی ڈالوں؟ وہاں تو روشنی کا بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپ نہیں سکتی، سب کچھ نظر آئے۔ بس جب اس نے کہہ دیا میں جائے نفرت ہوں، تو وہ جائے نفرت ہے جی، وہ تو خود، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تشریح کی جا سکے۔ جی شاہ جی پلیٹ صاحب آپ آ جائیے۔ بہت شکریہ ایک شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ایک میرا اور سوال ہے آج کے دن میں، اور آپ سے بھی ہے اور سولت آغا سے بھی ہے۔ سولت آغا اگر روم میں ہے تو میری آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا اٹینشنلی مجھے ٹیکسٹ لکھ دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب پچھلے بہت سارے پروگرامز میں دجال کا بھی ذکر ہوا، مرزا صاحب کو مناسبت دی ہم نے اپنی سپیچز میں۔ 125 سال تو گزر گیا اس ہسٹری کو چلتے ہوئے، اس کہانی کو سنتے دیکھتے ہوئے۔ تو سولت آغا آپ اپنے علم کی نظر میں، اور ایک شیخ صاحب، کیا جہاں بہت سارے دجال 30 کے قریب جن کا ذکر ہے، شہادتیں ملتی ہیں، اگر سمجھ لیا جائے کہ مرزا صاحب بھی ایک دجال ہیں، چونکہ پرانے پروگرام جو ہماری سپیچز ہیں ان میں حوالے ملتے ہیں ایسے بہت سارے، اور یقین سے کہہ بھی سکتے ہیں، تو کیا یہ جو دور ہے یہ چل رہا ہے، 125 سال گزر گیا، سولت آغا اور آپ اور شیخ صاحب بتائیے گا کہ ایسا کوئی ذکر ہے ان شہادتوں میں کہ ہر دجال جو بھی آئے گا وہ کہاں سے شروع کرے گا اور ختم کرے گا، جبکہ وہ نیست و نبود ہونا والا ہوگا؟ تو کیا کوئی مناسبت ملتی ہے، کوئی کلو ملتا ہے ان کی اس توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ قیامت خیز جو عمر زندگی گزر رہی ہے اس خاندان کی یا ان کے جو پیروکار ہیں، تو یہ کب نیست و نبود ہوں گے؟ آئیے گا بھائی۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ سوال آپ کا جو ہے اس کے لیے سولت آغا کو کہوں گا کہ وہ آ جائیں۔ تو نیچے جو مزمل صاحب کوئی لکھ رہے ہیں، آپ کا حضرت کیا سوال ہے؟ میں اس کا سوال کا تو بتائیں، مطلب آپ کا کون سا سوال ہے جس کا جواب میں آپ کو دوں کہ میں کون ہوں میرے بھائی؟ میں کون ہوں میرے بھائی؟ میں ایک ناچیز سا انسان ہوں۔ میں نے قادیانی، میں ہوں تو قادیانی کیونکہ میری پیدائش قادیان میں ہوئی، میں قادیانی ہوں، نہیں کچھ اور نہیں۔ اب آپ سن لیں، اب تھوڑی دیر کے لیے اب آپ رکیں، اور رکیں بھائی، آپ رکیں۔ میری پیدائش قادیان کی ہے، اس حوالے سے میں قادیانی ہوں۔ زندگی کے 50 سال میں نے جماعت احمدیہ میں گزارے، پیدائش سے لے کے، پیدائشی طور پر احمدی تھا، 50 سال، آدھی صدی زندگی کی احمدیت میں۔ اس کے بعد میں نے احمدیت کو خیر بات کہا۔ اب میرا تعلق قطعی طور پہ کسی قادیانی، لاہوری، احمدی کسی سے نہیں ہے۔ تو اس ٹائم آپ کو عقل نہیں آئی، اب آپ فیصلے، باقی آپ فیصلے خود